ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو انہیں پتہ چل گیا تھا، وہ قرآن کو سمجھتی تھی. اور آتا ہے مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ مصنفین نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ فرائض کے علاوہ 1000 نوافل جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں ادا کرتی تھی. اور اتنی بڑی ولیہ تھی اور 1000 نوافل ادا کرنے کے باوجود کبھی کسی آدمی نے جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو کی لڑی لگی ہوتی تھی، کبھی کسی وقت کسی نے اس لڑی کو جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے نہیں دیکھا. تو ہم یہ کیا، ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی معاملات میں لگ کر جو ہے وہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں. اور میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو حضرات محترم، یہ جو ہستی یہ محفل کروا رہے ہیں، یہ کانفرنس کروا رہے ہیں، میرے بھائی شفقت گوندل صاحب، میں ان کی کیا بات کروں. ہمیں بھی یار عرصہ ہو گیا اس ملک میں آئے ہوئے، اور میں خاص کر اس گھرانے سے میرا بڑا تعلق ہے. لیکن اللہ کریم نے یہ کانفرنس سجانے کا جو سہرا ہے یہ میرے بھائی گوندل کے سر پر اللہ نے رکھا ہے. اور جو ان کی نسبت ہے ان کے مرشد پاک سے، میں یہ بات کروں یہ نسبت کی بات ہے. یہ اتنا انتظام کرنا، میں بریڈ فورڈ سے آیا ہوں اور ساتھی مانچسٹر سے آئے ہیں، قبلہ مفتی صاحب بریڈ فورڈ سے آئے ہیں، پیر صاحب قبلہ برمنگھم سے آئے ہیں، آپ احباب دور دراز سے آئے ہو. میں کہتا ہوں کیوں آئے ہو؟ ایک نسبت آپ کو کھینچ کے لائی ہے، اور وہ نسبت ایسی ہے کہ اگر وہ نسبت جو ہے وہ قائم ہو جائے تو پھر اللہ کریم جو ہے اس دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دیتا ہے. تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کئی لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیتے ہیں. آپ نے سنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا تھا. آج جو ہے وہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی بد مذہب جو ہے وہ کسی ایک ہندو کو کلمہ پڑھا دیتا ہے تو اس کا چرچا پورے جو ہے وہ فیس بک پر چلتا ہے، انٹرنیٹ پر چلتا ہے، یوٹیوب پر چلتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں خواجہ معین الدین چشتی تیری شان پر کہ 90 لاکھ جو ہے وہ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا اور چرچا اللہ نے خود اس کا کر دیا. اس وقت نہ فیس بک تھی دوستو، نہ یوٹیوب تھی، لیکن اللہ کا ولی جب اجمیر میں بیٹھتا ہے تو جس طرف نگاہ کرتا ہے، نگاہ ولی کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کافر جو ہے وہ اس ولی کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے، کئی چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور کئیوں نے جو ہے جب اس کے چہرے کا ذکر کیا، اس کے لباس کا ذکر کیا، اس کی گفتار کا ذکر کیا، اور کئی کافر جو ہے وہ ہزاروں میل دور رہ کر جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر گئے. یہ اللہ کے ولی جو ہیں جن کی آج کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ اکبر، ان کے کیا کہنے کہ انہوں نے جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے صرف کر دی، اللہ کے ذکر میں صرف کر دی. اور ہم جب ایسے ولیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہو گئے، خواجہ فرید الدین گنج شکر ہو گئے، داتا علی حجویری ہو گئے، تو ان سب جو ہے اولیاء کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر اس لیے سنتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ چیز، وہ ذوق پیدا ہو، وہ ذوق عبادت آئے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا تھا. نہ جانے ہمارے دل کے اوپر جب ان کی بات لگے تو ہم میں سے بھی کئی کی تقدیریں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں. تو ایسی کانفرنسز کے اندر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو راہ راست پر لائیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف لائیں. اور جس کا ذکر خدا کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ کرتا ہے، جس کا ذکر خالق کل کائنات کرتا ہے، اگر دنیا والا کوئی اس کا ذکر نہ بھی کرے تو خدا کی قسم اس کا پھر بھی نام بلند ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے ہمارا نام ہو اور مرنے کے بعد بھی ہمارا نام
تو پھر ہمیں اپنے دل کو اپنے قلوب کو اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ مشغول کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے قلوب کو اپنے جو ہے وہ دلوں کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل کریں گے تو اللہ کی قسم ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات علماء کرام، صاحب صدر پیر طریقت محسن اہل سنت حضرت پیر سلطان نیاز الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت صفی سلطان بابر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ممتاز علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب، حضرت علامہ محمد انسیالوی صاحب، علامہ سید فاروق شاہ صاحب، علامہ غفور احمد چشتی صاحب، علامہ جعفر بلال صاحب، علامہ رفیق صاحب اور دیگر علماء کرام جو تشریف فرما ہے۔ اس سے پہلے ہمارے نوجوان اسکالر علامہ صاحبزادہ اعجاز احمد شامی صاحب بڑے پیارے انداز میں ہمیں آج کی اس محفل پاک کے بارے میں، غرض و غایت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ حضرات، آج جن ہستیوں کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، یقیناً سلطان الاولیاء حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میں مختصر سی گفتگو میں خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ کے وسرتاج سلطان الاولیاء حضور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے چند افکار اور ان کا جو کلام ہے پنجابی زبان میں وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرات، ہمارے اسلاف بزرگان دین، ان کا مقصد یہی رہا تھا کہ بندے کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو مرکزی ذات اور رہبر ذات ہے وہ ذات سید المرسلین رحمۃ للعالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی ذات کو اللہ پاک نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہی کا ایک ذات ہے جس کی خاطر اللہ پاک نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ بالخصوص حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، جس دور میں، یہ آپ کا جو دور ہے یہ 6 اور 7ویں صدی ہے۔ اس دور میں بادشاہوں کا ایک اپنا مزاج تھا، نسلی امتیاز بڑھتا جاتا تھا، انسان دشمنی تھی، وڈیرا پن تھا، غریب بیچارے کو اتنا مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی ترسا کرتا تھا۔ ہندوازم میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر
برہمن ہے، پھر نیچے شودر ہے، اور جو سلوک کیا جاتا تھا وہ انسانیت سوچ سلوک ہوتا تھا، ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے افکار میں خاص طور پہ آپ کو جہاں رب العالمین کے ساتھ تعلق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی معرفت، وہاں آپ کو بہت زیادہ انسان دوستی نظر آئے گی، اور یہی انسان دوستی تھی جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں کا خاصہ تھا۔ انہوں نے جہاں پر بھی ڈیرا لگایا لنگر کی صورت میں، جیسا کہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے لنگر کی نگرانی کرنی ہے۔ آپ کہیں باہر تشریف لے گئے تو پوچھا جو وہاں لنگر کی نگرانی کرتا تھا کہ کتنے دنوں کا لنگر موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ 40 دن تک ہمارا لنگر جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اس موقع پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ 7 گاؤں والے جو لوگ ہیں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور تم 40 دن کے لیے راشن لنگر سٹور کر کے بیٹھے۔ اسی وقت اعلان فرمایا کہ جو بھی قریب کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نادار ہیں، تنگ دست ہیں، اور فرمایا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ کل جو آئے گا وہی مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ جو انسان دوستی تھی وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے ہاں بہت زیادہ نظر آتی۔ میں ایک آپ کی جو کوٹیشن ہے، آپ کا جو شعر ہے وہ سناتا ہوں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ فریدہ اکنا آٹا اگلا، اکنا ناہی لون، لون کہتے ہیں سالن کو، لون اور لفظ ہے، اور لون، ایک کے پاس اتنا آٹا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور ایک بندہ جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فریدہ اکنا آٹا اگلا، اکنا ناہی لون، اکے گئے سجاپسن چوٹا کھاسی کون۔ سجاپسن پتہ چلے گا قیامت کے دن، جب یہ بھوکے لوگ قیامت کے دن کہیں گے مولا ہم بھوکے تھے اور یہ لوگ عیاشیاں کر رہے تھے، تو پھر اس وقت جو سزا ملے گی اس سزا کو کون سنبھال سکے گا، اور یہ سزا اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کا سنبھالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر اسی دوران حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے ہاں وقت کی بڑی اہمیت، جتنے بھی صوفی ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صوفی جو ہے وہ چلہ کشی میں ہے، اس کو وقت کی اہمیت نہیں، جتنا وقت گزرتا چلا جائے۔ تاریخ میں دیکھیے کہ جتنا ٹائم کی پابندی اور وقت کی قدر صوفی کرتا ہے، فقیر کرتا ہے، کائنات میں اتنی قدر کوئی اور نہیں کرتا۔ صوفی کی زندگی کا ایک لمحہ فضول نہیں ہوتا، وہ یا اپنے مولا سے لو لگائے بیٹھا ہوتا ہے یا مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، اب یہ تصور دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ عام طور پہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں 8 پیر زندگی، 8 پیر، 4 پیر دن دے تے 4 پیر رات دے۔ اب بابا صاحب علیہ رحمہ اسی تصور کو فرماتے ہیں کہ 4 گواہیاں کا مطلب ہے ضائع کیا، ویسٹ کر دیا، 4 گواہیاں ہٹ کے، 4 گواہیاں سم کہتے 100 کے۔ فرماتے ہیں عجیب میرا مرید ہے، عجیب آدمی ہے کہ 4 جو پیر ہے وہ تم نے زندگی کے دن کو گزار دی، اور 4 جو ہے وہ تم نے رات کو گزار دی۔ 4 گواہیاں ہٹ کے، 4 گواہیاں سم، لیکھا رب منگیسیاں تو آئیوں کیڑے کم۔ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ آدھی زندگی تم نے سو کر گزار دی، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کے بستر بھی رات کو جدا رہتے ہیں، وہ شب زندہ دار ہوتے ہیں، آہ سحر گاہی سے اپنے قلب و نظر کو وہ معرفت کا نور دیتے رہتے ہیں، رات کو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اور دن کا وقت آتا ہے تو پھر مخلوق خدا کی بھلائی میں زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی تو پھر اس دن قیامت کے دن اللہ کے حضور تم کیا جواب دو گے، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تو اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور مقام پر اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اے فرید اب تو اٹھ جا،
اب تو غفلت کے نشے سے بیدار ہو جا، اب تو تیری داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے۔ بور کہتے ہیں وہ جو آم کے اوپر بورا لگتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آیا بور، اگا آیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور۔ اب ذرا غور کیجیے اپنی زندگی میں، اب یہ دیکھیے یہ پورا ایک کمپیوٹرائزڈ سسٹم ان کے یہاں ہے کہ وہ ایک دن کو گنتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی کس طرف جا رہی ہے اور تم نے کتنا وقت گزار دیا ہے، اور پھر اس وقت کی تمہاری جو ہے وہ کوئی قدر نہیں ہے۔ پھر ایک خاص بات عرض کروں گا، حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو علیہ رحمہ ہوں، حضور بابا بلے شاہ علیہ رحمہ ہوں، جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں ان کے یہاں آپ کو لالچ اور طمع اس کی مذمت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جیسا کہ بابا بہلول علیہ رحمہ جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ بہلول مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو بابا بہلول نے کہا، ان کا بغداد میں مزار ہے، بابا بہلول کہنے لگا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ اب بادشاہ جو تھا وہ کام اٹھا کہ مجھے غلام کہہ رہا ہے اپنے غلاموں کا، تو بابا بہلول نے پھر کہا کہ اے بادشاہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ بہلول میں تیرے غلاموں کا غلام کب سے ہو گیا؟ تو بابا بہلول فرماتے ہیں کہ میرے غلام ہے طمع اور لالچ، یہ میرے غلام ہیں، میں ان پر غالب ہوں، یہ مغلوب ہے۔ ارے بادشاہ تو ان دونوں کا غلام ہے، تو پھر میرے غلاموں کا غلام ہوا۔ اسی بات کو بابا فرید الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں، روٹی میری کاٹ دی لاون میری بھوک، جنہ کھادی چوپڑی گھنے سہن گے دکھ۔ فرماتے ہیں جو پراٹھے کھانے کی یعنی حرام اور لذت کی زندگی بسر کرنے کے چکر میں ہے، وہ پھر قیامت کا جب دن ہوگا تو پھر اس وقت ان کا حال بہت پریشان کن ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں رکھی سکھی کھا فریدا، ٹھنڈا پانی پی۔ آج کے دور کا المیہ یہی ہے، آج انسان کیوں مضطرب ہے، آج انسان کیوں پریشان ہے؟ وہ موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، گاڑی والا بڑی اعلیٰ قسم کی لگژری گاڑی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹے مکان والا جب بڑے مکان والے کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، دل میں ایک حسد کی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ بابا صاحب نے یورپ کو بھی اور انسانیت کو نسخہ بتا دیا، آؤ تم فرید کا نسخہ سنبھال لو اور فرید کے راستے پر چل جاؤ، تمہارے دل میں حسد بھی پیدا نہیں ہوگا، ڈپریشن کے شکار بھی نہیں ہوگے، پریشانی بھی نہیں ہوگی، یاد الہی میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سکون عطا فرما دے گا۔ اب یہ شعر سنیے بابا صاحب علیہ رحمہ کا کہ رکھی سوکھی کھا فریدا، رکھی سوکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی۔ مطلب اس میں بھی جو آپ نے فکر دی ہے کہ تم دوسروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، لالچی کیوں بن گئے ہو، حرام کے راستے پر کیوں چلتے ہو، کیوں تمہارا دل مچلتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد ساری نعمتیں ملیں گی، تو بندہ مومن ہے تو کیوں ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے؟ چلے جو نان بلیورز ہیں وہ سمجھے گا کہ بیمار ہو گیا، مجھے کینسر کی مرض لگ گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ سمجھے گا کہ زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں تو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، تجھے تو پتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، یہاں جو عمل کرو گے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا میں جو کچھ حاصل کرو گے، محنت کرو گے، اس کا اجر تمہیں قیامت کے دن مل جانا ہے، تو پھر تم کیوں لالچ کرتے ہو، کیوں طمع کرتے ہو؟ فرماتے ہیں رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، فریدا ویک پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی۔ اب دوسروں کا اعلیٰ منصب دیکھ کر، دوسروں کے مکانات دیکھ کر، اور تم اپنے دل کو جو ہے وہ اس طرف لگاتے ہو، تو فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اور ساتھ جو میرے پاس نوٹس ہے وہاں پہ کتاب میں انگلش میں بھی ترجمہ ہے، ایٹ ڈرائی ان بٹرڈ بریڈ اینڈ ڈرنک کولڈ واٹر۔ بابا صاحب کا پیغام فرماتے ایٹ ڈرائی ان بٹرڈ بریڈ اینڈ ڈرنک کولڈ واٹر، فرید ڈو ناٹ فیل جیلس بائی لوکنگ ایٹ ادرس بٹرڈ بریڈ۔ فرماتے دوسروں کا حال دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم للچاتے رہو اور تم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آخری بات عرض کروں گا، صوفی کے ہاں تکبر نہیں ہوتا، فخر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ جب ظالم سامنے آتا ہے تو اس وقت وہ اپنا تعارف بھی کرواتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب چھوٹا ہو، اس پر ہم روک ڈال دیتے ہیں، جو وڈیرا ہو تو اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔
لیکن صوفی کا حال اور ہوتا ہے۔ صوفی ظالم جابر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، صوفی ظالموں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ ننگی تلوار ہے۔ لیکن جب صوفی کے ہاں فقیر کے سامنے کوئی غریب، نادار، مجبور، بے کس، تنگ دست آتا ہے تو پھر وہ اپنے ہاں عز و انکساری کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں اب اپنے مقام پر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ کچھ اور ہے، لیکن بابا صاحب کے ہاں فرماتے کیا ہے؟ فریدا کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا ویس، گناہی بھریا میں پھرا، لوگ کہن درویش۔ گناہی بھریا میں پھرا، لوگ کہے درویش۔ اور دوستان محترم، بابا صاحب کے ہاں آخرت کے اوپر آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کے یہاں آخرت اور موت کا تذکرہ بہت کثرت سے ملتا ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں تک آتا ہے کتابوں میں کہ آپ دلی سے چلے عجودن پاک پتن شریف، یہ تقریباً 200 میل کا فاصلہ ہے دلی سے پاک پتن شریف، اگر پیدل یا ویسے 200 میل کا فاصلہ ہے۔ بابا صاحب علیہ رحمہ پیدل آ رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی، گرمی کا موسم تھا، خربوزے پکے ہوئے تھے، خوشبوئیں آ رہی تھی، تو نفس نے کہا کہ فرید یہ خربوزے پکے ہیں، ایک خربوزہ توڑو اور کھا لو، مالک تو نہیں دیکھ رہا۔ نفس کے اندر یہ ایک وسوسہ پیدا ہوا، تو بابا صاحب علیہ رحمہ نے بجائے خربوزہ توڑنے کے جو مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے وہ اٹھائے اور اپنے دامن میں بھر لیے۔ اب دور کہیں